السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ناگراجا کی اگلی ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں، اور آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنا سب سے فیوریٹ جو کردار ہے نا اس کہانی کا، اس کا نام لکھ دیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ کون سا کردار سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، پھر اسی کو آگے لے کے چلا جائے گا۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ تینوں دم سادے آنے والے کو دیکھنے کے منتظر تھے، جو بہت سکون سے بنا خوف کے آ رہا تھا۔ وہ ضریاب تھا، مسکراتا ہوا، طنز سے دیکھتا ہوا۔ کیا حال ہے غریبو؟ وہ جاندار مسکراہٹ لیے ان تینوں کو گھور رہا تھا۔ ساریہ نے خوف سے اماویہ کی کلائی کو تھام لیا۔ تم سب ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ وہ سلاخوں کے پاس کھڑا بول رہا تھا۔ مکمل خاندان۔ وہ ہنسا۔ میری اداکاری کیسی لگی تھی؟ وہ غرور سے ناک کو کھڑا کیے پوچھنے لگا۔ 100 میں سے 100 نمبر ملتے ہیں نا؟ ضریاب نے شرارت سے اماویہ کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ یہ حرکت بھلا ابدان کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ چھلاوے کی طرح ایک ہی جست میں سلاخوں کے قریب پہنچ کر ضریاب کا گلا پکڑ چکا تھا۔ ضریاب نے اپنے ناخن ابدان کے ہاتھ میں گاڑنے چاہے، مگر ضریاب کو لگا جیسے اس کے متقابل لوہا ہے، جس میں ناخن گھسانے کے چکر میں اس کی انگلی ٹوٹ جائے گی۔ ضریاب جلدی سے گلا چھڑوا کر پیچھے ہٹا۔ تم کون ہو؟ وہ ابدان کو دیکھ کر پوچھتا ہوا خوف زدہ تھا۔ تمہارے اوپر عذاب۔ ابدان کی آنکھوں کی مخصوص چمک ضریاب پر پڑ رہی تھی۔ تمہاری موت انہی ہاتھوں سے ہوگی۔ ضریاب نے اسے اپنے ہاتھ دکھائے۔ ابدان کے دل چاہا ابھی اسے ڈس لے، مگر یہ صحیح وقت نہیں تھا، ابھی تھوڑا انتظار کرنا تھا۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ اماویہ نے سوال کیا۔ ضریاب خاموشی سے بس ابدان کو دیکھ گیا۔ یہ کون ہے؟ ضریاب نے دوبارہ سوال کیا۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ یہ سمجھ چکا تھا۔ خاموش نگاہوں سے وہ ابدان کو تولنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی نگاہوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ مگر وہ کون ہے؟ ضریاب اندازہ لگانے میں بری طرح ناکام رہا۔ وہ خواب میں بھی ابدان کی حقیقت کو نہیں سوچ سکتا تھا۔ ضریاب، تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ ساریہ بہت دکھ سے کہہ رہی تھی۔ شہزادی ساریہ، ضریاب اس سے مخاطب تھا، میں نے خوشی سے نہیں کیا، اور محل پر حکمرانی کسے پسند نہیں؟ ضریاب فاصلے پر کھڑا تھا۔ جلد ہماری اس محل اور سلطنت پر حکومت ہوگی۔ ضریاب کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ ہماری؟ ابدان چوکا۔ ساریہ نے بہت افسوس سے اسے دیکھا۔ میں یہ سب کچھ بابا جان سے کہہ کر تمہیں دے دیتی، مگر تم نے بہت غلط راہ کا چناؤ کیا، تم بہت پچھتانے والے ہو۔ ضریاب کہکا لگا کر ہنس دیا۔ واہ، اس قید میں بھی تمہارے غرور کو سلام۔ وہ ہنسا۔ مطلب کچھ بھی؟ وہ ان تینوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ابدان نے سلاخوں کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ وہ اس کھیل کو 1 منٹ میں ختم کر سکتا تھا، مگر ابدان اس اصل بندے تک پہنچ جانا چاہتا تھا، اور بابا جان کو صحیح سلامت تلاش کرنا بہت اہم تھا، ورنہ ابدان کا بس نہیں چلتا تھا وہ ضریاب کی گردن یہیں مروڑ ڈالے۔ تم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرو، میری برائیاں کرو، اچھا وقت گزر جائے گا۔ وہ مفت مشورے سے نواز رہا تھا۔ ساریہ کے روپ میں وہاں محل میں کون ہے؟ اماویہ نے سوال کیا۔ ارے شہزادی، بہت جلدی ہے آپ کو؟ ضریاب حیران ہوا۔ آرام آرام سے، مرنے سے پہلے اس کا دیدار کر لیں گی، فکر نہ کیجیے، آخر تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ ہماری شہزادی ہیں۔ وہ بہت مزے اٹھا رہا تھا۔ ابدان مسکرا دیا۔ لیکن تمہیں مرنے سے پہلے کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا، میں کون ہوں۔ تم یہ حسرت لیے ہی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ سو سیڈ۔ ابدان کی بات پر چونک کر دیکھنے لگا۔ تم یہ سستا سا جادو کر کے اس محل پر قبضہ کر لو گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ اس بھول سے جتنی جلدی ہو سکے باہر نکل آؤ۔ ابدان نے بھی اسے مشورے سے نوازا۔ ضریاب کو اس کا انداز پسند آیا۔ تنزیہ ستائش سے اس نے ابدان کو دیکھا۔ تمہارا یہ غرور تمہیں تباہ کر ڈالے گا۔ ضریاب کی آنکھیں اب غصے سے سرخ ہونے لگی تھی۔ تم نے یہاں آ کر بہت بڑی بھول کی ہے، جس کا خمیازہ تم بھگتو گے۔ ابدان بھی اسی کے انداز میں کہا لگا کر ہنس دیا۔ کاش میں بھی یہ کہہ سکتا، مگر پچھتانے کے لیے تمہیں ایک لمحے کی بھی زندگی نہیں ملے گی۔ ابدان کے لہجے میں ایک چیلنج تھا۔ اس کا انداز بالکل زاہد کی طرح تھا، اگلے کی ہستی کو مٹا دینے والا انداز۔
آنکھوں کی لپک اس نے باپ سے چرائی تھی۔ تم مجھے بہت متاثر کر رہے ہو۔ زریاب نے تالیاں بجائی۔ تمہارے اس انداز کا انعام تمہاری موت ہے۔ انتظار کرنا، جلد تمہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ میں انتظار کروں گا۔ ابدان سلاخوں کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ زریاب، ساریہ نے اسے پکارا۔ کیا وجہ تھی جو اتنا بڑا دھوکہ تم نے مجھے دیا؟ ساریہ کا اپنا ہی غم تھا جس میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ زریاب نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ زریاب، سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ بابا حضور کہاں ہے؟ اماویہ نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ ابھی زندہ ہے، جب مریں گے لاش تمہیں دے دیں گے۔ اماویہ نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ وہ زہر نکلی شہزادی نے کس کے لیے منگوایا تھا؟ ابدان نے سوال کیا۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے سب جاننے کی؟ زریاب نے ابرو اچکائے۔ سکون سے بیٹھو اور اپنی موت کا انتظار کرو۔ نہ جانے تمہیں اب تک زندہ کیوں رکھے ہوئے ہے؟ آخری بات زریاب نے ہونٹوں میں بڑبڑائی۔ یقیناً زہر، اسی نقلی بادشاہ کو دے کر سلطنت میں بادشاہ کی موت کی افواہ اڑائی جاتی۔ ابدان نے اسے واپس جاتا ہوا دیکھ کر جلدی سے کہا۔ وہ جاتا جاتا واپس مڑا اور اس دفعہ وہ ابدان کے قریب آیا۔ تم اپنا دماغ کم استعمال کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ زریاب انگلی اٹھائے ابدان کو خبردار کر رہا تھا۔ مگر تمہارے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں۔ ابدان آنکھوں سے زریاب کو نگل جانا چاہتا تھا۔ زریاب کو لگا وہ اس کی آنکھوں کا اسیر ہو رہا ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا، ورنہ اسے لگا وہ اپنا ہوش کھو دیتا۔ اسے بھیجو جس نے یہ سب کیا ہے۔ ہم تم جیسے چمچوں سے زیادہ دیر بات نہیں کیا کرتے، یہ ہماری توہین ہے۔ اماویہ اپنے پرانے جلالی انداز میں بولی۔ زریاب کی ہنسی نکل گئی۔ حیرت ہے، اس قید میں بھی تم دونوں بہنوں کو غرور آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ یار کیا چیز ہو تم؟ تمیز کے دائرے میں بات کرو، ابدان نے اسے وارن کیا۔ تمہیں کیوں اتنی آگ لگ رہی ہے؟ زریاب نے اس سے سوال کیا۔ تمہیں تو میں کچا چبا جاؤں گا۔ ابدان کا صبر اب ختم ہو رہا تھا۔ تمہاری زندگی بس چند لمحوں کی ہے، اللہ کو یاد کرو اور معافی مانگو۔ ابدان کی بات پر زریاب نے اسے دیکھا۔ جو خود مرنے والا ہے وہ مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے۔ زریاب کی دل جلانے والی مسکراہٹ ابدان کو بہت کھل رہی تھی۔ دیکھ لیں گے کس کا کیا حشر ہوتا ہے، یہ کہتا ہوا وہ واپس مڑ گیا۔ ماہین زاہد کا سر کھا رہی تھی۔ زاہد ماہین کا سر کھا رہا تھا۔ دونوں یہ نیک کام اپنی جان فشانی سے انجام دے رہے تھے۔ ماہین، بس گھر واپس چلتے ہیں، زاہد نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ زاہد، ماہین نے اسے گھورا، باز آ جاؤ، باہر صبح کا سورج نکل آیا ہے۔ روشنی اور خوبصورت صبح ان کے انتظار میں تھی۔ اس کھلے میدان کی یہ صبح کچھ زیادہ ہی حسین لگا کرتی تھی۔ نکلتا ہوا سورج جب روشنی بکھیرتا تو نظارہ بہت دلکش لگتا تھا۔ اس سب سے لا تعلق وہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ ماہین، تم یہیں رہو، میں پھر اکیلے چلا جاؤں گا۔ زاہد کی بات پر ماہین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم میرے بغیر چلے جاؤ گے؟ وہ بے یقین ہوئی۔ تم جو میرے ایک بات بھی نہیں مان رہی، تو میرے پاس صرف یہی ایک آپشن رہتا ہے، میں اکیلا چلا جاؤں۔ وہاں میرا بیٹا تمہارے ماں باپ تنہا ہے، انہیں ہماری ضرورت ہے، اور تم یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ زاہد کو بہت غصہ آیا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے زاہد؟ تم کیوں ایسا ری ایکٹ کر رہے ہو؟ آج ان کے ساتھ بات ہو جائے گی، اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، تب تک تم چپ بیٹھے رہو۔ ماہین زاہد کی بات ماننے والی نہیں تھی۔ اوکے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں اکیلے چلا جاؤں گا۔ اگر تم سوچے بیٹھی ہو تو میں بھی فیصلہ لے چکا ہوں۔ زاہد کی آواز زندگی میں پہلی بار اتنی بلند ہوئی تھی۔ ماہین اس کا بالکل الگ ہی روپ دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا یہ زاہد کا بھوت ہے، زاہد خود نہیں ہے۔ ماہین زاہد کے احساسات سے انجان تھی، جو اسے کھو دینے کے خوف سے اتنا برا بیہیو کر رہا تھا۔ ماہین کو بس اپنی ضد کی پرواہ تھی۔ زاہد بھی اس کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ لگتا ہے تم یہاں سے جانے کی سوچ کر بیٹھے ہو، مجھے تو بس اطلاع دے رہے ہو۔ ماہین نے طنز سے اسے دیکھا۔ جو بھی تم سمجھو، جو تمہارا دل کرے سوچو، تمہیں تو میری پرواہ ہی کب ہے؟ تمہیں تو بس اپنی ضد عزیز ہے، اور تمہاری ضد کا کوئی سرا ہے ہی نہیں، بیکار سی ضد لگائے ہوئے ہو۔ زاہد کی بات سن کر ماہین کا غصہ آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ زاہد، تم جو بھی کہو، خائن قبیلے سے ملاقات کیے بغیر میں واپس جانے والی نہیں۔ ماہین اٹھ کھڑی ہوئی۔
زاہد نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ ماہین ایک جھٹکے سے بیٹھی مگر زاہد کو نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، شاید زاہد کو پہلی بار اس قدر غصے میں دیکھنے پر۔ اگر تمہاری یہ ضد ہے نا ماہین، تو سنو میری بات۔ یہ ضد ہے، میں آج ہی واپس جا رہا ہوں۔ تم شوق سے یہاں رہو، جو دل میں آئے کرو، اور جب تمہارا دل بھر جائے تم واپس آ جانا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کر سکتا، تم تو صرف وہی کرو گی جو تمہارے دل میں آئے گی۔ میری تو تم نے کبھی سننی ہی نہیں۔ زاہد کے تیور آج سخت برہم تھے۔ ماہین کی بیجا ضد سے وہ خوف زدہ تھا۔ وہ خائن قبیلے کو جانتا تھا، ضرور وہ کوئی چال چلے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے زاہد ماہین سے لڑ پڑا تھا۔ تم بیٹھو، میں جا رہا ہوں، بائے۔ زاہد غصے سے باہر نکل گیا۔ ماہین حیران سی اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ زاہد کا غصہ ماہین کی سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ دیر ماہین بیٹھی رہی مگر پھر خیمے سے نکل آئی۔ زاہد دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ زاہد! ماہین زور سے چلائی مگر بے سود۔ شاید زاہد نے جو کہا وہ کر دیا تھا۔ وہ واپس جا چکا تھا۔ ماہین کو خود پر اور زاہد پر غصہ آنے لگا۔ سمجھ نہیں رہا۔ اچھا ہے، مذاکرات ہو جائیں، معاملہ سیٹ ہو جائے۔ ماہین واپس خیمے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زاہد چلا گیا تھا اور کچھ دیر بعد خائن قبیلے کے لیے نکلنا تھا۔ ماہین کی سمجھ بوجھ ایک دم سلب ہو گئی تھی۔ ماہین نے جیسے زاہد کو دانت کچکا کر نہ جانے کتنی دیر بیت گئی۔ زاہد نے ماہین کو آواز دی، ماہین چلے، وقت ہو رہا ہے۔ اور زاہد کہاں ہے؟ ماہین کو تنہا دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ وہ واپس جا چکا ہے، ماہین نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ کہاں؟ وہ حیران ہوا۔ واپس شہر۔ ماہین اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میں اس کام کو سر انجام دوں گی، وہ نہ صحیح تو میں ہی صحیح۔ ماہین نہ چاہتے ہوئے مسکرائی۔ ایک تو زاہد سے جھگڑا ہوا تھا، دوسرا وہ اس طرح چلا گیا تھا۔ ماہین کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہونے لگا تھا۔ مگر یہ کام بھی آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ وہ یہ جنگ نہ جانے کتنی نسلوں تک چلتی۔ زاہد حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ چلو ظاہر، ہم ہی چلتے ہیں۔ ماہین خیمے سے نکل آئی۔ اس طرح زاہد کے بغیر وہ ظاہر ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ ہم زاہد کے بغیر بہت کمزور ہیں۔ وہ ہمارا راجہ ہے، اس کے حکم کے بغیر ہم اکیلے کیسے چلے جائیں؟ ظاہر شش و پنج میں مبتلا ہوا۔ ظاہر، میں اس کی بیوی ہوں، وہ نہیں تو میں حکم دیتی ہوں۔ ہمیں جانا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سیف ہو جائیں۔ یہ دشمنی یہاں آج ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے، ورنہ یہ جنگ بہت صدیوں تک جائے گی۔ اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں ہی قدم اٹھانے ہیں۔ ماہین کی باتیں کافی حد تک درست تھی۔ ظاہر کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ چلو ہم چلتے ہیں، وہ راضی ہو گیا تھا۔ وہ ماہین اور باقی 3 لوگ خائن قبیلے کی ملاقات کے غرض سے روانہ ہو گئے۔ زاہد کے بغیر تنہا جانے پر ماہین کے اوسان خطا ہو رہے تھے، مگر وہ ہمت کر کے روانہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہاں کیا حالات پیش آنے والے تھے، یہی سوچ کر ماہین کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ عبدان نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اماویہ کو دیکھا۔ اس اصل بندے تک پہنچنے کے لیے یہ رسک مجھے ہی لینا ہوگا۔ یہ لوگ میری طاقتوں کو نہیں جانتے۔ میں زریاب کے اندر پہنچ کر وہاں تک جا سکتا ہوں، اسے خبر بھی نہیں ہو سکے گی، اور میں اس کے اندر چھپا ہوا ہوں۔ آپ دونوں میرے واپس آنے تک انتظار کریں، وہ یقیناً اپنے مالک کے پاس ہی جا رہا ہے۔ عبدان یہ کہتے ہوئے ایک ہی جست میں زریاب تک پہنچ گیا اور اگلے ہی پل وہ اس کے اندر تھا۔ زریاب نے ایک جھٹکا لیا، وہ فوراً سنبھل گیا، پھر سر جھٹکا کر دوبارہ چل دیا۔ وہ اماویہ اور ساریہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جنہیں کچھ ہی دنوں بعد موت کے گھاٹ اتار دینا تھا۔ اس تہہ خانے سے نکل کر زریاب خاموشی سے چلا جا رہا تھا۔ عبدان کو زریاب کے اندر بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ہمت کے ساتھ اس کے اندر موجود تھا۔ محل کے باغ سے نکل کر زریاب محل کے داخلی دروازے میں داخل ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ باہر سے آ رہا ہو۔ پھر زریاب شہزادی ساریہ کے کمرے کی سمت بڑھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ زریاب نے دروازہ نوک کیا۔ آ جائیں، شہزادی ساریہ کی آواز اندر سے سنائی دی۔ زریاب اندر داخل ہوا۔ شہزادی ساریہ جادو کی چھڑی لیے خوبصورت کرسی پر ایک ادا سے بیٹھی ہوئی تھی۔ لبوں پر بہت خوبصورت مسکان کھل رہی تھی۔ زریاب، آج ہم بہت خوش ہیں، ہماری منزل بہت قریب ہے۔ ہمارے تمام دشمن اب قید خانے میں قید ہیں۔
اس محل اور اس سلطنت پر ہماری حکمرانی کے دن اب دور نہیں۔ جادو کی چھڑی کو ہاتھ میں اٹھائے شہزادی ساریہ کرسی سے اٹھ کر اب دریاب کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھے خاموش ابدان کو خوف محسوس ہوا۔ تمہیں میں بہت انعامات سے نوازوں گی، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ دریاب مسکرا رہا تھا۔ وہ لڑکا کون ہے کچھ معلوم ہوا؟ وہ یقیناً ابدان کا پوچھ رہی تھی۔ وہ کوئی خاص طاقتوں کا مالک ہے، اس کی آواز کی گونج ہی اتنی طاقت لیے ہوئے ہے تو نہ جانے اس کی طاقتیں کیسی ہوں گی۔ دریاب کی بات پر ساریہ سوچ میں پڑ گئی۔ انہیں میرا علم تو نہیں ہوا؟ شہزادی ساریہ نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں ملکہ۔ دریاب کے ملکہ کہنے پر ابدان چونک اٹھا۔ آپ بے فکر رہیں ملکہ۔ ابدان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ 20 سال پہلے بادشاہ اویس محمود اپنی ہر دل عزیز بیگم کے ساتھ بیٹھے، پاس ہی ان کے 1 سال کی بیٹی اماویہ لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی سناریکا، اماویہ کی ماں۔ بادشاہ حضور، ہم آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سناریکا کچھ سوچ رہی تھی۔ بادشاہ نے انہیں دیکھا۔ ہمینہ آج کل کچھ عجیب سا رویہ رکھے ہوئے ہے۔ ہمینہ بادشاہ کی دوسری بیوی تھی۔ بادشاہ کے لیے 1 سے زائد شادیاں کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور نہ ہی پہلی بیوی کو اس بات پر اعتراض کر سکتی تھی۔ دونوں کے ہاں بہت جلد بچے کی آمد متوقع تھی۔ کیا مطلب؟ بادشاہ چونک اٹھے۔ ہم نے ہمینہ کو کل رات باغ سے پیچھے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سناریکا کی بات پر بادشاہ دنگ ہوا۔ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو، انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ سناریکا کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی۔ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ انہوں نے بادشاہ سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یقیناً آئندہ اس طرح کی بات کرنے سے قبل سوچ لیجئے گا۔ بادشاہ کے تیور چڑھ گئے تھے۔ معافی چاہتی ہوں۔ سناریکا بادشاہ کے غصے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ دروازے کے پار کھڑی ہمینہ کی خاص خادمہ نے بخوبی اندر کی باتیں سن لی تھی۔ وہ فوراً اپنی مالک کے پاس پہنچی اور ساری بات ہمینہ کے گوش گزار کر دی۔ ہمینہ خباثت سے مسکراہٹ کے ساتھ کچھ سوچتی رہی۔ چلو آج نہیں جاؤں گی۔ سناریکا نے میرا پورا پلان ڈسٹرب کر دیا ہے، مگر میں ہار نہیں مانوں گی۔ ہمینہ کو ہرانا آتا ہی نہیں تھا، اور نہ وہ ہار کو پسند کرتی تھی۔ اگلے دن وہ پھر آدھی رات کو باغ کی سمت سے باہر کی جانب نکل گئی۔ باہر گپ اندھیرا تھا۔ وہ تنہا تھی، مگر بغیر ڈرے وہ چلی گئی۔ نہ انہوں نے دائیں جانب دیکھا نہ بائیں جانب دیکھا۔ کچھ ہی دور ایک درخت کے نیچے بڑی عمر کے بزرگ بیٹھے تھے، جن کے گلے میں کالے موتیوں کی مالا لٹک رہی تھی۔ کالی اور سفید داڑھی، بال بھی لمبے اور چوٹی بنا کر باندھا گیا تھا۔ سفید کرتا پہنے اور آنکھوں کو بند کیے زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ ہمینہ خاموشی سے آلتی پالتی مار کر ان کے سامنے جا بیٹھی۔ کچھ دیر بعد ان بابا نے آنکھ کھولی اور ہمینہ کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں بہت شاطر تھیں۔ وقت قریب ہے، تم بادشاہ کی بیوی کو اس دوران زہر دے دینا۔ وہ شاطر آنکھ کے لیے ہمینہ کو سمجھا رہا تھا۔ اس طرح تم پر کسی کو شک نہیں ہوگا، اور بادشاہ کی بیوی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ ہمینہ اس کی باتوں کو سمجھ کر سر ہلا رہی تھی۔ یہ تعویذ بادشاہ کے پانی میں گھول دینا، اس طرح اس کی دماغی قوت کم ہو جائے گی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی ہوگی، اور بادشاہ تم پر شک بھی نہیں کرے گا۔ جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کروں گی، ہمینہ تابعداری سے بولی۔ بہت جلد اس محل پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ یہ تعویذ بہت جادوگری لیے ہوئے ہے، ان سے تمہاری طاقتوں میں بہت اضافہ ہوگا۔ انہیں اپنے بازو سے ہمیشہ باندھ کر رکھنا۔ اگر یہ تعویذ تم سے جدا ہوئے، تمہاری طاقت ایک پل میں ختم ہو جائے گی۔ ہمینہ کے لبوں پر بہت بدصورت مسکان تھی۔ عام انسان اسے دیکھ کر کراہیت سے منہ پھیر لیتا۔ کالا جادو ایک بہت بڑی نحوست ہے، جو کرتا ہے وہ خود بھی اس نحوست کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہی نحوست ہمینہ کے چہرے پر موجود تھی۔ اور یاد رکھنا، ایک ناگ کے ہاتھوں تمہاری شکست ہوگی۔ اس سے بچ کر رہنا، ناگ کے قریب بھول کر بھی مت نہ بھٹکنا، نہ اسے جنگ کا اعلان کرنا۔ اسے تمہاری جیت ناممکن ہو جائے گی۔ اگر تم نے ایسا کیا، تم ماری جاؤ گی۔ تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، یہ تعویذ بھی نہیں، جو الو کے خون سے لکھے گئے ہیں۔ ہمینہ نے خوف سے انہیں دیکھا۔ باقی ہر معاملے میں تمہاری جیت ہوگی۔ اب تم جاؤ۔ وہ تعویذ لے کر خاموشی سے محل میں آ گئی۔ ابھی سے اس دن کا انتظار تھا جب ان کے بچوں نے دنیا میں آنا تھا۔
مگر بدقسمتی سے حمینہ کی اولاد پیدا ہوتے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مردہ بچی کو بہت دیر تک حمینہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے اداس رہی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کیا سوناریکا کا بچہ زندہ ہے؟ اس نے خادمہ سے سوال کیا۔ حمینہ بہت تیزی سے دماغ کو چلا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ قبل اس کی بچی پیدا ہوئی ہے، ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ زندہ سلامت ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ کچھ لمحات حمینہ نے سوچا، یہ مردہ بچہ سوناریکا کے پہلو میں لوٹا دو، اور یاد رکھو دونوں بچیوں کے لباس بدل دینا تاکہ شک کی گنجائش باقی نہ رہے، اور اس کی بچی میرے پاس لے آؤ، اور یہ زہر آلودہ رومال سوناریکا کے ناک پر رکھ دینا، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، کوئی غلطی مت کرنا، جیسا کہا ہے ویسا کرنا۔ حمینہ کی بات پر خادمہ خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ جلدی کرو، زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ دھاڑی تھی۔ خادمہ خوف زدہ سی رومال ہاتھوں میں چھپائے سوناریکا کے کمرے میں آئی، اور یہ ان کی بدقسمتی تھی، وہ کمرے میں تنہا تھی۔ خادمہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا رومال سوئی ہوئی سوناریکا کے ناک پر رکھ دیا۔ وہ نیند میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ دونوں بچیوں کے پھرتی سے لباس تبدیل کیے، مردہ بچہ ان کے پہلو میں لٹا کر ان کا بچہ اٹھا لیا۔ یوں ساریہ حمینہ کی گود میں آ گئی تھی۔ حمینہ نے بہت چالاکی سے ساری گیم محل پر حکومت کی غرض سے کھیلی تھی، اور ساریہ کے ذہن میں اپنی بہن کی نفرت ڈالتی گئی۔ طرح طرح کا زہر ساریہ کے کانوں میں اماویہ کے خلاف انڈیلتی رہی، اور پھر سب سے پہلے انہوں نے ساریہ کو قید میں ڈالا اور چال چل کر اماویہ کو جلا وطن کیا۔ اب سب کو مار کر اپنا راستہ صاف کر لینا چاہتی تھی۔ ماہین ظاہر کے ساتھ مطلوبہ مقام پر پہنچ چکی تھی۔ سچ پوچھے تو اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، خوف زدہ، پریشان۔ زاہد کے بغیر تنہا اسے اب پچھتاوا ہونے لگا، کاش اس کے ساتھ واپس نکل جاتی، مگر اب وقت گزر گیا تھا۔ ماہین خائن قبیلے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تبھی ظاہر نے ماہین کو ایک سمت متوجہ کیا، جہاں سے زاہد چلا آ رہا تھا، روٹھا روٹھا سا۔ ماہین اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ زاہد جتنا بھی غصہ کرتا، مگر ماہین کو تنہا کر دینا اس کے بس سے باہر کی بات تھی۔ ناراض سا وہ ماہین کے پہلو میں آ ٹھہرا۔ دور سے ماہین کو وہی لڑکا نظر آیا جو انہیں قبیلے آتے ہوئے ملا تھا، صومالی کا بیٹا۔ ماہین اسے دیکھے گئی۔ یقیناً وہ اب قبیلے کا سردار تھا۔ جس شان سے وہ چلا آ رہا تھا، یہی گمان گزرتا تھا۔ ماہین کو وہ لڑکا بہت اچھا لگا۔ اس کی ماں نے ماہین کی جان بچائی تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں بیتے لمحے آ سمائے تھے جب وہ صومالی کے ساتھ تھی۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا تھا۔ وہ لڑکا 4 لوگوں کے ہمراہ تھا، اور بہت پیچھے صومالی تھی۔ ماہین کی نظر صومالی پر ٹکی رہ گئی۔ صومالی کی نگاہ زاہد پر تھی۔ برسوں کی سوئی محبت انگڑائی لے کر جاگنے لگی تھی، اور وہ زاہد کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ صومالی سب سے آخر میں تھی، کچھ فاصلے پر رک گئی۔ ماہین کو اگر زاہد کی ناراضگی کا ڈر ہوتا تو اب تک صومالی کی طرف دوڑ لگا چکی ہوتی۔ ایک خاص خاموشی اس وقت محسوس کی جا سکتی تھی۔ زاہد نے اپنی مٹھیاں بھیج رکھی تھی۔ زاہد نے بات کا خود آغاز کیا۔ آپ سب جانتے ہیں یہاں بلانے کا کیا مقصد ہے؟ زاہد خائن قبیلے کے لوگوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ ماضی میں جو حالات رہے اور آج کل جو حالات ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ زاہد نے توقف کر کے ان کے چہرے کے تاثرات جاننا چاہے، مگر وہ سب سپاٹ چہرہ لیے زاہد کو سن رہے تھے۔ میں میکائل قبیلے کا راجہ ہوں۔ بہت سالوں پہلے میں یہاں سے جا چکا ہوں اور سرداری ظاہر کو سونپ چکا ہوں۔ میں یہاں سب سے تعلق توڑ تو نہیں سکا، مگر لا تعلق ضرور ہوا ہوں۔ اس کے باوجود خائن قبیلے نے وہاں شہر میں میرے گھر پر حملہ کرنا چاہا۔ اب مجھے صرف خائن قبیلہ یہ جواب دے، میں یا میری فیملی نے انہیں کچھ کہا؟ میں تو کافی عرصہ پہلے کنارہ کر چکا ہوں۔ اس کے باوجود خائن قبیلہ وہی دشمنی دل میں رکھے ہوئے ہے۔ زاہد نے رک کر سب کو ایک نظر دیکھا۔ اس دشمنی کی ابتدا جہاں سے ہوئی تو وہاں لوگ یہاں موجود ہیں، صومالی، میں اور میری بیوی۔ زاہد نے دونوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ صومالی کے رشتے سے انکار پر خائن قبیلہ میرا دشمن ہوا تھا۔ اب صومالی کے اپنے بچے ہیں، میں خود ایک بیٹے کا باپ ہوں۔ ہم کب تک اس پرانی بات کو دل میں لے کر آنے والی نسلوں میں دشمنی خون میں شامل کرتے رہیں گے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ گیا وقت لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کیا میں صومالی سے شادی کر لوں گا؟ کیا میں اپنی طاقتوں کو خائن قبیلے کو سونپ دوں گا؟
زاہد کی آواز اونچی ہو چکی تھی۔ یہاں قیمتی جانیں ضائع ہو جائیں گی، وہاں قیمتی جانوں کا نقصان ہوگا۔ اس چیز سے کسے فائدہ ہوگا؟ کسی کو بھی نہیں، اور نہ ہی انا کی تسکین حاصل ہو سکے گی۔ آج پھر ایک بار میں خائن قبیلے کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ یہ پرانی دشمنی جس کا کوئی سر پیر نہیں، ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں خائن قبیلہ ہماری دوستی کے بڑے ہاتھ کو تھام لے گا۔ مجھے یقین ہے۔ زاہد ایک قدم آگے ہو کر کہہ رہا تھا۔ صومالی کی نگاہیں زاہد پر تھی۔ صومالی ایک قدم آگے ہوئی۔ ماضی کو بھول کر ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے۔ ماضی کی باتوں کو میں ماہین کے ساتھ بہت پہلے دفن کر چکی ہوں۔ ماہین ماضی میں بھی میری دوست رہی ہے، اور ابھی بھی یہ میری بہترین دوست ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ صومالی نے اپنے لوگوں کی طرف رخ پھیر کر مخاطب کیا۔ ماہین صومالی کی بات سن کر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکی اور دوڑ کر اپنی سہیلی کے گلے جا لگی۔ صومالی بھی جیسے اسی کی منتظر تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے ساون رواں ہوا۔ صومالی وہ لڑکی تھی جس نے ماہین کو دشمنوں سے بچایا تھا اور بعد میں ان سونے کے سکوں سے اس کی مدد کی تھی۔ بے شک ماہین اور زاہد صومالی کے احسانات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب انہیں مدد درکار تھی، صومالی نے ان کی مدد کی تھی۔ صومالی کا بیٹا خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہم اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ ہم قبیلے میں جا کر مشورہ کرنے کے بعد ہی جواب دے سکیں گے۔ اس دن کی نسبت صومالی کا بیٹا آج کچھ سمجھداری کا ثبوت دے رہا تھا۔ شاید صومالی نے اسے سمجھایا تھا، ان دشمنیوں میں کچھ نہیں رکھا، بہتر ہے اسے ختم کر لیا جائے۔ زاہد نے ماہین اور صومالی کو کچھ فاصلے پر جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ادھر دونوں دوست اتنے سالوں بعد ایک دوسرے سے ملنے پر خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ کیسی ہو؟ صومالی نے ماہین کے ہاتھوں کو تھام کر سوال کیا۔ تمہارے سامنے ہوں۔ ماہین مسکرائی۔ تم پر تو جیسے وقت کی بہاریں ٹھہر گئی ہیں ماہین، تم تو ویسی کی ویسی حسین ہو۔ صومالی تعریف کیے بنا نہیں رہ پائی۔ ماہین کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ تم سے کم اور تمہارا بیٹا تمہاری طرح کیوٹ ہے، ماہین نے دور کھڑے اس کے بیٹے کو دیکھ کر کہا۔ صومالی مسکرا دی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا ماہین، تم بہت زیادہ اچھی ہو، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، اور مجھے خوشی ہے تم اور زاہد ایک ہو اور ساتھ ہو۔ اب زاہد ان کی طرف آ رہا تھا۔ صومالی خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ دل پر اختیار کہاں تھا؟ دل تو ایک ضدی بچہ ہے جو من پسند کھلونے کو دیکھ کر کبھی بھی مچل اٹھتا ہے۔ صومالی نے بمشکل نگاہوں پر لگام ڈالی۔ زاہد مسکراتا ہوا صومالی کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے پاس جو دولت تھی وہ صومالی کی مرہون منت تھی۔ کیسی ہو صومالی؟ زاہد کا لہجہ سادہ تھا۔ وہی ماہین کے ساتھ کھڑا ہوا ماہین کا ہاتھ تھامے اس سے سوال کر رہا تھا۔ صومالی بھی دل سے مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ تم دونوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ صومالی بھی سادگی سے بول رہی تھی۔ ماہین بھی مسکرا دی۔ یہ سب تمہاری دوست کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں تو سخت خلاف تھا۔ زاہد کی بات پر ماہین نے محبت سے زاہد کے کندھے پر مکہ رسید کیا۔ دیکھ لو کتنا تشدد کرتی ہے، زاہد نے مصنوعی تکلیف سے کہا۔ ہاں نظر آ رہا ہے، ماہین کو میں جانتی ہوں، بہت معصوم ہے، تم ہی بہت تیز تھے۔ صومالی کی بات پر زاہد کہا لگا اٹھا۔ واہ، دوست کی کتنی طرفداری کی جا رہی ہے، کمال ہے صومالی۔ زاہد نے سختی سے ماہین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسی وقت صومالی کا بیٹا زمنان ان کے پاس آ رکا اور صومالی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اچھا ماہین، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ الوداعی کلمات بولتے ہوئے ماہین کے پاس آ کر ماہین کے گلے لگی۔ صومالی، تمہارے احسانات میں کبھی نہیں اتار سکوں گی، تم بہت عظیم ہو، ماہین اس کے کان میں بولی۔ صومالی نے کچھ نہیں کہا اور اللہ حافظ کہہ کر رخصت ہو گئی۔ ماہین انہیں جاتا دیکھتی رہی، مگر آج وہ مطمئن تھی۔ ابدان کا گھٹن سے برا حال تھا۔ زریاب کے اندر بہت اندھیرا تھا۔ شاید یہ اندھیرا اس کے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ اس کے اندر روشنی بالکل نہیں تھی۔ ہمارے نیک اعمال ہمارے باطن کو روشن اور منور رکھتے ہیں۔ ان کی روشنی ہمارے چہرے پر پڑ کر نور بخشتی ہے۔ اسی طرح بدعمالیوں کی سیاہی ہمارے باطن کو سیاہ کر جاتی ہے۔ یہی حال زریاب کا تھا۔ برائی کا ساتھ دیکھ کر وہ اندر سیاہی بھر چکا تھا۔ شاید اس کی روح بھی اس گھٹن میں ولولہ مچاتی ہوگی۔ امینا
ساریہ کے روپ میں کھڑی سوچ رہی تھی، اگر اس لڑکے کے پاس اتنی طاقتیں ہیں تو کیوں نہ میں اس کے ساتھ ڈیل کر لوں، اسے مجھ سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، میری طاقتیں بڑھ جائیں گی۔ حمینہ اپنا فائدہ بڑھا دینا چاہتی تھی۔ حمینہ ایک نئی چال چل دینے کا لیے تیار تھی۔ زریاب، تم اس لڑکے کو میرا پیغام پہنچاؤ، وہ میرا ساتھ دے۔ اور ادھر ابدان کا گھٹن سے دم نکلا جا رہا تھا، اسے لگا اب وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ابدان کی سانسیں اکھڑتی، ابدان ایک ہی جست میں زریاب کے جسم سے نکل کر بھاگا، جیسے چور چپل چرا کر بھاگتا ہے۔ یہی حال ابدان کا تھا، اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ زریاب کے جسم نے ایک جھٹکا لیا، زریاب منہ کے بل گرا، اس کی ناک سے خون ابل پڑا۔ حمینہ زریاب کو اس طرح گرتے دیکھ کر حیرت میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ابدان چھلاوے کی طرح باہر نکلا تھا، ورنہ حمینہ کی شاطر نگاہوں سے مخفی نہ رہ پاتا۔ ابدان کمرے کے باہر کھڑا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، جسم ایسا لگا جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ شکر وہاں کوئی نہیں تھا، ورنہ کسی کی نگاہوں میں ضرور آ جاتا۔ اگلے ہی لمحے ابدان صاف بنا وہاں سے رینگتا ہوا باہر نکلا۔ ابدان کا رخ تہہ خانے کی سمت میں تھا۔ کچھ دیر بعد ابدان اس تہہ خانے میں پہنچ گیا تھا۔ تہہ خانے میں ایک اور کمرہ تھا، جہاں یقیناً اماویہ کے بابا جان تھے۔ ابدان چپکے سے اندر داخل ہوا۔ یقیناً یہاں حصار باندھا گیا ہوگا، مگر ابدان اس حصار میں بہت آسانی سے داخل ہو گیا۔ ابدان کی یہ ایک بہت بڑی بھول تھی جو وہ انجانے میں کر چکا تھا۔ اس قید خانے کے اندر اس کے خیالات کے مطابق وہی ہستی قید تھی، یعنی اماویہ کے بابا جان، بادشاہ اویس محمود۔ وہ خاموش گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھے ہوئے تھے۔ آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا، اپنے سامنے ابدان کو دیکھ کر حیرت سے تکنے لگے۔ ابدان کو امید تھی، مگر وہ پھر بھی حیران ہوا۔ بادشاہ حضور، ان کی شخصیت کا رعب و دبدبا ہی تھا جو ابدان ان کے سامنے اتنا مؤدب ہوا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے۔ تم کون ہو؟ وہ سراپا سوال تھے۔ آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ ابدان نے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں لیے یہاں سے نکلنا چاہا، مگر ایک دھکا ابدان کو لگا اور وہ پیچھے کی جانب دھکیلا گیا۔ ابدان حیرت زدہ تھا، دوبارہ آگے کو بڑھا، مگر اس بار دھکا پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ اب ابدان کو تشویش ہوئی۔ بادشاہ بھی خاموشی سے ابدان کی کارروائی کو دیکھ رہا تھا، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں یہاں سے نکل کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ ابدان پریشان ہوا۔ یہاں حصار باندھا گیا ہے، یہاں سے نہیں نکلا جا سکتا، بادشاہ اویس ابدان سے کہہ رہا تھا۔ اگر یہاں یہ حصار نہ ہوتا تو میں کب سے یہاں سے نکل چکا ہوتا۔ بادشاہ تھک کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میں یہاں قید ہو چکا ہوں۔ ابدان یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ابدان نکلنے کی دوبارہ کوشش کرنے لگا، مگر اس بار اتنا شدید جھٹکا لگا کہ ابدان اچھلتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ بادشاہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ تم کون ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ابدان اسے اب کیا بتاتا کہ وہ کون ہے؟ ابدان تھکا ہارا سا انہیں دیکھے گیا۔ آپ شہزادے اماویہ کو جانتے ہیں؟ ابدان ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا سوال کر رہا تھا۔ بادشاہ چونکے۔ وہ میری بیٹی ہے، کیا میں انہیں جانوں گا نہیں؟ بادشاہ کو اس بے وقوف نوجوان کا سوال عجیب لگا۔ کیا آپ واقعی سے جانتے تھے؟ ابدان کو حیرانگی ہوئی۔ آپ تو انہیں پرستان سے نکال چکے تھے۔ ابدان نے کوشش کی کہ کوئی گستاخی سرزد نہ ہو۔ بادشاہ آبدیدہ ہوئے۔ بادشاہ نے اپنے لب دانتوں میں کچلے، جیسے خود پر ضبط کر رہے ہوں، لیکن خاموش رہے۔ بادشاہ کی خاموشی پر ابدان خاموش نہیں رہا۔ کتنی سخت سزا دی آپ نے۔ کیا کوئی اپنی بیٹی کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑتا ہے؟ ابدان دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ زمین پر اس پر کیا کیا حالات گزرے، کتنی مشکلات وہ جھیلتی رہی۔ ابدان جیسے تھک سا گیا۔ ایک باپ اپنے ہی خون کو اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتا ہے؟ میرا اور اس کا خون کا کوئی تعلق نہیں، مگر اس کے غم کو میں اپنے دل میں اٹھتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ میرے دل غم سے پھٹتا ہے۔ ایک شہزادی تھی وہ، اور زمین پر کس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔ کرائے کے گھر میں دھکے کھاتی ہوئی، معمولی سا لباس پہنے ہوئی، بچا کچا کھانا کھاتی تھی۔
ابدان کی آواز بھرا گئی۔ وہ ایک شہزادی تھی اور زمین پر کیسے رہ رہی تھی؟ جانتے ہیں آپ، مجھ سے جاب کی بھیک مانگ رہی تھی کہ میری کہیں جاب لگوا دیں، اور جس گھر میں رہتی تھی وہاں غیر محفوظ تھی۔ اسے اپنی عزت کا خطرہ تھا۔ بادشاہ حضور، وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تھی، ایک شہزادی، ایک سلطنت کی شہزادی۔ ابدان بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بادشاہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنسوؤں کی ایک لکیر ان کی آنکھوں سے رواں تھی۔ بادشاہ حضور، آج میں محمد ابدان، آپ کی بیٹی اماویہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ ایک عظیم شہزادی ہیں جنہوں نے دنیا میں مشکلات کا بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اپنی عصمت کی حفاظت کی میں گواہی دے رہا ہوں۔ اور آپ کیسے باپ تھے جو اپنی بیٹی پر یقین نہ کر سکے؟ اگر اماویہ مجھے سچ نہ بھی بتاتی تب بھی میں اس پر یقین رکھتا، اور آپ آنکھوں دیکھا کا دھوکہ کھا گئے۔ کیا آپ کے دل نے آپ کو گواہی نہیں دی تھی کہ آپ کی بیٹی ایسا نہیں کر سکتی؟ کیا آپ کا دل خاموش رہ گیا؟ ابدان نے انہیں دیکھا۔ بادشاہ اویس بہت شدت سے رو رہے تھے، بے تحاشا رو رہے تھے۔ اماویہ، وہ بہت زور سے چلائے۔ ان کی آواز اس قید خانے سے ٹکرا کر واپس ان تک آئی۔ مجھے انتہائی افسوس ہے، آپ ایک اچھے بادشاہ تو ضرور ہیں، مگر ایک اچھے باپ کبھی نہ بن سکے۔ جو باپ اپنی بیٹی کی صفائی کا موقع نہ دے، اتنی بڑی سزا سنا دے، وہ میری نظر میں اچھا باپ نہیں ہو سکتا۔ ابدان نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ مگر آپ کی بیٹی ابھی بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور آپ کے لیے فکر مند ہے۔ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آتے ساتھ اس نے بھاپ لیا کہ آپ یہاں نہیں ہیں۔ آپ کے روپ میں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اماویہ فوراً پہچان گئی تھی۔ وہ آپ کا سایہ بھی پہچانتی ہے، اور ابھی بہت پریشان ہے۔ اس کے لبوں پر بس یہی سوال ہے، میرے بابا جان کہاں ہے؟ وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہے بادشاہ حضور۔ آپ کی بیٹی آپ سے زیادہ عظیم ہے۔ بادشاہ اویس درد سے رو رہے تھے۔ وہ کہاں ہے؟ روتے ہوئے انہوں نے سر اٹھایا۔ یہیں ہے، اسی تہخانے کے ایک کمرے میں وہ بھی قید ہے۔ ابدان دوبارہ ان سے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ بادشاہ کی بات پر ابدان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اماویہ کو پرستان سے بے دخل کرنے کے دوسرے دن ہی زریاب اور ساریہ کی باتیں سن چکا تھا۔ بادشاہ کی بات پر ابدان نے ٹھنڈی آہ بھری، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ساریہ نے مجھے دیکھ لیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ اب ابدان کو ان پر ترس آیا جو اس وقت سے ہی قید میں ہیں۔ آپ ایک حقیقت نہیں جانتے۔ ابدان کی بات پر بادشاہ نے انہیں دیکھا۔ شہزادی ساریہ آپ سے قبل یہاں قید ہیں۔ ابدان کی بات پر بادشاہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ جسے آپ سب ساریہ سمجھتے رہے، وہ ساریہ تھی ہی نہیں۔ ساریہ اس سے بھی پہلے یہاں قید میں مقید ہے۔ بادشاہ پھٹی آنکھوں سے ابدان کو دیکھ رہا تھا۔ اور جانتے ہیں یہ سب کون کر رہا ہے؟ ابدان ان کے سر پر بم پھوڑنے والا تھا۔ کون؟ وہ خفت سے بولے۔ آپ کی بیگم حمینہ۔ بادشاہ کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے ابدان کو دیکھ رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی یہی حقیقت جان کر آ رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، وہ آپ کی بیگم حمینہ ہے۔ بادشاہ اپنے اوپر آسمان ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ اتنا بڑا دھوکہ، کوئی بہت بڑی چال چلی گئی ہے۔ یہ کھیل اتنا پرانا کھیل ہے، اس کھیل کی وہ پرانی کھلاڑی ہے، تبھی اتنی آسانی سے وہ جیتتی آ رہی ہے۔ ابدان بادشاہ کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہے تھے۔ پہلے انہوں نے اماویہ کو غلط سمجھا، پھر اتنا عرصہ اس قید میں اپنی بیٹی ساریہ سے نفرت کرتے رہے، اور اب اصل مجرم کوئی اور نکل آیا تھا، ان کی بیوی حمینہ۔ بادشاہ نے تھک کر دیوار سے سر لگا لیا۔ انہیں اس حقیقت کو ماننے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ زریاب اپنی اس عجیب حالت پر حیران تھا۔ وہ اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ حمینہ نے سوال کیا۔ جی ملکہ، میں ٹھیک ہوں، وہ بامشکل بول سکا۔ اس طرح تم کیوں گر گئے تھے؟ حمینہ حیران سی تھی۔ اچانک سے نہ جانے کیا ہوا، وہ خود حیران تھا۔ اچھا اب تم جاؤ اور اس لڑکے سے بات کرو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حمینہ کی بات پر زریاب کمرے سے نکل آیا۔ اس کا دل ابھی تک متلا رہا تھا، مگر حمینہ کا حکم ماننا زیادہ ضروری تھا۔ زریاب تہہ خانے کی جانب آ گیا اور چلتا ہوا اماویہ کے کمرے کے سلاخ پر رک گیا۔ زریاب ابدان کو تلاش رہا تھا۔ لڑکا کہاں ہے؟ زریاب نے درشتگی سے کہا۔ دونوں خاموش بیٹھی رہی، جواب نہیں دیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا کیا؟
وہ کہاں ہے؟ زریاب کے انداز پر اماویہ کو ہنسی آ گئی۔ تم ہمارے غلام ہو اور آواز دیکھو کس قدر اونچی ہے۔ تمہاری تو میں گردن اترواؤں گی۔ اماویہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ کتنی خوبصورت حسرت ہے شہزادی اماویہ کی، زریاب نے طنز کیا، جو جہنم میں جا کر بھی پوری نہیں ہوگی۔ زریاب، تم فکر نہ کرو، اسی زندگی میں یہ حسرت پوری کروں گی۔ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ بنے گا جہاں تم رہو گے۔ اماویہ اپنے پرانے جلال میں لوٹ آئی تھی۔ زریاب نے ہونٹ پچکائے۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ زریاب نے دونوں بہنوں کو دیکھا۔ فضول کی باتیں نہ کرو، یہ بتاؤ وہ لڑکا کہاں ہے؟ وہ بیزاری سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو تم یہاں سے اسے لے کر گئے تھے اپنے ساتھ، اور اب ہم سے پوچھ رہے ہو؟ ساریہ نے سخت لہجے میں اس سے کہا۔ زریاب حیران ہوا۔ میں ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تو اب آیا ہوں۔ زریاب حیرت زدہ تھا۔ ارے ہم کیوں پاگل ہو گئے؟ تم خود آئے تھے۔ ساریہ حیران ہو کر اماویہ کو دیکھ کر بولی۔ زریاب دونوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہیں کھڑا سوچنے لگا، کہاں نکل گیا وہ؟ ہاتھ مار کر سلاخوں کو چیک کرنے لگا۔ سب کچھ صحیح تھا، پھر وہ کیسے نکل گیا؟ زریاب کمرے کو دیکھنے لگا اور وہاں سے حیران سا نکل آیا، اور پھر زریاب بادشاہ کے کمرے میں آ گیا جہاں ابدان بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ منہ کھولے ابدان کو دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ تم ہی تو لائے تھے۔ ابدان کی بات پر وہ مزید حیران ہوا۔ میں کب آیا تھا؟ تم گئے ہی کب تھے؟ ابدان دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ تم سب پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں کب آیا تھا؟ زریاب کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ ابدان نے جواب نہیں دیا۔ بادشاہ بھی خاموشی سے زریاب کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا تم میرے ساتھ چلو۔ زریاب نے ابدان کو اشارہ کیا۔ کہاں؟ ابدان نے بنا تاثر اسے دیکھا۔ حمینہ کے پاس۔ زریاب ٹھٹک گیا۔ اسے کیسے علم ہوا؟ تم چلو، زیادہ دماغ استعمال نہ کرو، جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ زریاب بہت تلخ ہوا۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو، میں عام بندہ نہیں ہوں۔ ابدان کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ اپنا یہ انداز تم سنبھال کر رکھو تو بہتر ہوگا۔ ابدان کی آنکھوں کی تیز چمک۔ زریاب نے چونک کر اس کی چمک کو دیکھا۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں کی شعاعیں دیکھ کر وہ ڈر کر پیچھے ہوئے۔ کون ہو تم؟ ابدان کی آنکھوں کا جادو چلنے لگا تھا۔ زریاب ہڑبڑا اٹھا، ایک قدم پیچھے ہوا۔ تمہاری موت، ابدان بولا۔ بادشاہ خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا مگر کہا کچھ نہیں۔ کتنی بار کہوں، یہ تمہاری حسرت رہے گی۔ زریاب اب حفظ اٹھا رہا تھا۔ 1000 بار کہو تب بھی حقیقت نہیں بدلے گی۔ ابدان نے نفرت سے زریاب کو دیکھا۔ آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ ابدان کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ وہ ابدان کو بہت آسان لیے ہوئے تھا۔ ابدان اب اٹھ کھڑا ہوا۔ ابدان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بادشاہ کی ہمت بدائی اور زریاب کے کہنے پر باہر آ گیا۔ اس بار اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ آرام سے کمرے سے نکل آیا، اور کمرے سے نکلتے ہی ابدان ایک ہی لمحے میں ناگ بن گیا۔ زریاب اپنے ساتھ اتنا بڑا ناگ دیکھ کر خوف زدہ ہوا، پیچھے ہوا مگر دیر ہو چکی تھی۔ زریاب کی موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وقت پورا تھا۔ برائی اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا کردار زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یا کہانی کا کون سا پارٹ آپ کو زیادہ اچھا لگا ہے۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔